السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. معزز طلبہ اور طالبات، جیسا کہ آپ جانتے ہیں انشاءاللہ بھی ہم العقیدۃ الواسطیہ پڑھیں گے، بلکہ وہی ہم کتاب پڑھ رہے ہیں، اور ہماری بات چل رہی ہے آخرت سے متعلق امور پر کہ قیامت کے دن وہ کون سے اہم امور ہیں جو واقع ہونے والے ہیں. تو تقریباً 8 امور ہم نے پڑھ لیے ہیں. 9ویں چیز جو ہم پڑھنے جا رہے ہیں وہ ہے والصراط منصوب على متن جهنم. الصراط منصوب على متن جهنم وهو الجسر أو الجسر الذي بين الجنة والنار. نویں جو بہت ہی اہم چیز ہے وہ ہے صراط، جس کو ہم لوگ پل صراط کہتے ہیں. صراط راستہ جو کہ جہنم پر جو راستہ جہنم پر بنایا جائے گا، وہ الجسر الذي بین الجنت والنار، بلکہ جنت اور جہنم کے درمیان وہ راستہ بنایا جائے گا. جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسے بے شمار حدیث ہیں. جیسے ایک حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ ثم یؤتی بالجسر، جسر اور جسر دونوں بھی ہم اس کو پڑھ سکتے ہیں بکسر الجیم وفتحها، فیجعل بین ظہری جہنم، ظہری جہنم. ایک حدیث یہ ہے کہ اس پل صراط کو جہنم کے دونوں کناروں پر، ظہری جہنم، اس کنارے سے اس کنارے پر اس کو رکھا جائے گا. قلنا یا رسول اللہ وما الجسر قال مدحضة مزلة عليه خطاطيف وكلاليب وحسكات مفلطحة لها شوكة عقيفاء. کافی طویل حدیث ہے. اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جسر کا تعارف کراتے ہوئے کہا کہ وہ مدحضۃ مزلۃ، کہ وہ جسر ایسے ہیں جس کے اندر ڈھلاؤ ہے. مدحضہ کہتے ہیں میلان کو، ڈھلاؤ جس میں ہوتا ہے، اور مزلۃ وہ جگہ پھسلنے والی ہے. مکان تزل فیہ الاقدام ولا تستقر. ڈھلاؤ کیا ہوتا ہے؟ میلان، ڈھلان یا ڈھلاؤ یا میلان، مطلب جھکاؤ. جی، جھکاؤ جیسے میلان ہوتا ہے ایک طرف. دوبار مائل آپ زمانے میں تھا، ابھی بھی ہے، لیکن وہاں سگنل بنا دیا گیا ہے، تو ایک طرف مائل ہوتا تھا، ایک طرف جھکاؤ ہوتا تھا. تو اس طرح وہ پل صراط میں مدحضۃ ڈھلاؤ ہوگا اور پھسلنے، قدم پھسلیں گے وہاں پر. مکان تنزلق فیہ الاقدام، اسے کہتے ہیں مزلۃ یا مزلۃ، کسر الزاء و فتحها، دونوں اس طرح سے اس کو پڑھا گیا ہے. تو وہاں قدم اس کے پھسلیں گے. اور پہلے نبی نے کہا کہ علیہ خطاطیف و کلالیب، کہ اس پر خطاطیف اور کلالیب ہوں گے. خطاطیف اصل میں اس ایک ایسے لوہے کو کہتے ہیں جو ٹیڑھا کیا جاتا ہے، مطلب موڑ کر جو لوہا ہوتا ہے. جس طرح آپ نے دیکھا یہ جو کیا کہتے ہیں اس کو، لوہے کے جو دروازے ہوتے ہیں جالی والے، وہاں اوپر آپ نے دیکھا کہ اس لوہے کو موڑ کر رکھا جاتا ہے اوپر. اس کو عربی میں خطاطیف کہا جاتا ہے. اور کلالیب اس لوہے کو کہتے ہیں جو آپ کبھی اگر وہاں گئے ہیں، کہاں کہتے ہیں اس کو، جزار کی دکان کو، قصاب کی دکان کو گئے ہیں، تو ایک لوہا لٹک رہا ہوتا ہے جس میں گوشت لٹکایا جاتا ہے. کنڈا جو ہوتا ہے جس کو جی کوسچن مارک کی شکل میں، ہاں بالکل اس کو کلالیب کہا جاتا ہے. کلالیب تو کلوب کی جمع ہے وہ کلالیب. تو یہ پل صراط پر اصل میں اس طرح کے لوہے ہوں گے کہ جو لوہے مطلب راستہ صاف بھی نہیں ہوگا، راستہ صاف نہیں ہوگا، اٹک کر، جس طرح ایک اور حدیث میں آئے کہ وہاں پر مطلب کاٹ، اسی حدیث میں ہے بلکہ، کہ حسک ہوگا، یعنی سخت قسم کے کانٹے بھی اس پر ہوں گے. اللہ حفاظ فرمائے. وہ کس طرح ہوگا ہمیں نہیں پتا،
یہ امر اخروی امر ہے، آخرت سے متعلق ہے اور غیبی چیز ہے، وہ کس طرح کے کانٹے ہوں گے اور کس طرح کے وہ لوہے ہوں گے کہ انسان آسانی سے وہاں سے گزر نہیں پائے گا. حالانکہ وہ ایسا راستہ ہوگا جو کہ ڈھلان ہوگا اس میں، اور مطلب میلان ہوگا اس میں، اور پھر اس پیر پھسلیں گے بھی. لیکن یہ دونوں چیزیں ہونے کے بعد بھی کیا وہ پھسل کر سیدھے سیدھے جنت پہنچ جائیں گے جہنم پار کر کے؟ ایسے بھی نہیں ہوگا. حالانکہ راستہ پھسلنے والا ہوگا لیکن اس راستے میں کانٹے ہوں گے اور سخت قسم کے، حسک کہتے ہیں شوکن صلب قوی، ایسے ایک دم سخت قسم کے کانٹوں کو حسک کہا جاتا ہے عربی میں. اس طرح کے کانٹے ہوں گے، کلالیب ہوں گے، خطاطیف ہوں گے. تو یہ ساری چیزیں وہ پار کر کے ایمان والے اس پر سے گزریں گے. تو اب اس کی کیفیت کیا ہوگی اس بارے میں بات، چونکہ احادیث میں ظاہری ایک اختلاف ہے، اس اختلاف کی روشنی میں علماء کے درمیان بھی اس کی کیفیت کے متعلق اختلاف ہوا. بعض نے کہا کہ وہ ایک کشادہ راستہ ہوگا، کشادہ راستہ ہوگا، کیونکہ پیارے نبی نے کہا کہ علیہ خطاطیف، کلالیب، حسکہ، یہ ساری چیزیں جب ہوں گی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ راستہ کشادہ ہوگا، وہ ایک کشادہ راستہ ہوگا. اور پھر بعض علماء نے کہا کہ نہیں، حدیث میں تو آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ادق کیا کہتے ہیں، ادق من الشعر واحد من السیف. بعض روایتوں میں اس طرح کے الفاظ آئے ہیں کہ وہ پل صراط بال سے بھی زیادہ باریک اور تلوار سے بھی زیادہ تیز ہوگا وہ پل صراط. تو اب سوال کرنے والے سوال کر سکتے ہیں کہ اگر ادق من الشعر واحد من السیف ہوگا تو کس طرح سے لوگ گزریں گے؟ تو یہاں بھی میں یہی کہوں گا کہ یہ غیبی امر ہے، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. اللہ رب العالمین جانتا ہے کہ وہ کس طرح لوگوں کو وہاں سے گزارنا ہے، کس طرح لوگ وہاں سے گزریں گے ایک ساتھ یا پھر ایک کے بعد ایک، کس طرح لوگ اس قدر باریک اس سے گزریں گے. بہرحال ان دونوں حدیثوں کی وجہ سے علماء کے درمیان اختلاف. بعض نے کہا کہ نہیں، وہ کشادہ راستہ ہوگا، بعض نے کہا کہ حدیث کی روشنی میں ادق من الشعر واحد من السیف، واحد من السیف. لیکن گزرنا ہر کسی کو ہے، جیسا کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا الصراط على جہنم مثل حد السیف. ابن مسعود رضی اللہ عنہ اس آیت کریمہ کی تفسیر میں بیان کرتے ہیں کہ ہر انسان کو اس پل صراط سے گزرنا ہوگا، اور وہ ہے الصراط على جہنم مثل حد السیف، کہا کہ تلوار کی وہ دھار کی طرح ہوگا وہ پل صراط. تو بہرحال اس راستے پر سب سے پہلے گزر کس کا ہوگا؟ اس راستے سے سب سے پہلے گزر کس کا ہوگا؟ تو اس راستے پر سب سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گزریں گے، جیسا کہتا ہے اول من یجیز علی الصراط الرسول صلی اللہ علیہ وسلم، اور پھر آپ کی امت. جیسا کہ صحیحین میں روایت موجود ہے، ابن ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ راوی ہیں، کہتے ہیں طویل حدیث میں کہ یضرب الصراط بین ظہرانی جہنم فأكون انا وامتی اول من یجیزها ولا يتكلم يومئذ الا الرسل ودعوى الرسل يومئذ اللهم سلم سلم. تو ایک طویل حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جہنم کے دونوں طرف، مطلب ہے کہ اس طرف سے اس طرف تک پل صراط کو رکھا جائے گا، اور میں اور میری امت سب سے پہلے اس کو پار کرنے والے ہوں گے، اور اس وقت رسولوں کے علاوہ کوئی بات نہیں کر سکیں گے. اور رسول بھی کیا بات کرتے ہوں گے؟ اللہم سلم سلم. یہی ان کا نعرہ ہوگا، یہی ان کی زبان پر کلمات ہوں گے. تو اور ایک بات یہ ہے پل صراط سے متعلق کہ پل صراط سے پہلے لوگ بڑی تاریکی میں ہوں گے. پل صراط سے پہلے لوگ تاریکی میں ہوں گے، پھر اس کے بعد ان کو ایک نور دیا جائے گا جس کی روشنی میں وہ پل صراط کو پار کریں گے، جس کا ذکر اللہ رب العالمین نے سورہ حدید میں فرمایا یا یوم تری المؤمنین والمؤمنات یسعى نورهم بین ایدیہم وبایمانہم
بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك هو الفوز العظيم يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب. یہ سورہ حدید کی آیت نمبر 12 سے 15 تک کا آپ ضرور مطالعہ کیجئے گا. اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ پل صراط پر جانے سے پہلے لوگ تاریکی میں ہوں گے, اس کے بعد اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو نور عطا کریں گے. پل صراط سے متعلق ایک اہم بات جو یہاں پر یہ کہ منصوب علی متن جہنم, تو یہ جہنم پر یہ پل صراط کو رکھا جائے گا. اس کے بعد حدیث میں ہے, بلکہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے بھی یہاں پر ذکر کیا, یمر الناس علیہ علی قدر اعمالہم, لوگ اپنے اعمال کے حساب سے پل صراط پر سے گزریں گے. ومنهم من يمر كلمح البصر ومنهم من يمر كالبرق ومنهم من يمر كالريح ومنهم من يمر كالفرس ومنهم من يمر كركاب الإبل ومنهم من يعدو عدوا ومنهم من يمشي مشيا ومنهم من يزحف زحفا ومنهم من يقطف خطفا ويلقى في جهنم فإن الجسر عليه كلاليب تخطف الناس وهي تخطف الناس بأعمالهم. الله أكبر. یہ کیفیت ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. پہلی بات یہ کہ یمر الناس, تو یہاں پر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یمر الناس کہا, تو یمر الناس سے مراد کیا کفار کا بھی گزر ہوگا پل صراط پر سے؟ نہیں, بلکہ صرف اہل ایمان کا گزر ہوگا. یہاں پر الناس سے مراد اہل ایمان ہیں, کیونکہ کفار تو ویسے ہی سیدھے ان کو جہنم میں جانا ہوگا. اور پھر کیا کہ فیمر الناس علیہ علی قدر اعمالہم, اعمال کے حساب سے لوگوں کا گزر ہوگا. منہم من یمر کلمح البصر, لمح البصر پلک جھپکنے کی طرح وہ پل صراط سے گزر جائیں گے, بعض بجلی کی طرح گزر جائیں گے. اور پتہ ہے آپ کو کہ پلک جھپکنا یہ بجلی سے بھی زیادہ تیز رفتار ہوتا ہے. اور بعض لوگ آندھی یعنی ہوا کی طرح گزر جائیں گے, اور بعض لوگ یعنی کیا کہتے ہیں, بعض لوگ تیز رفتار یعنی گھوڑے کی طرح گزریں گے, اور بعض لوگ اونٹ پر جو سوار ہو کر گزرتے ہیں اس طرح گزریں گے, اور بعض لوگ دوڑ کر گزریں گے, بعض لوگ چل کر گزریں گے. تو یہاں پر یہ جو چیزیں دی جا رہی ہیں کیا انسان کے اختیار میں ہوں گی؟ کہ کوئی اگر گزرنا چاہے تو پلک جھپکنے کی, ہم سوچ لیں گے چلو ہم تو پلک جھپکنے کی طرح گزر جائیں. کون چل کر جائے گا بھائی, کون دوڑ کر جائے گا؟ ہم تو پلک جھپکنے کی, تو کیا انسان کے اختیار میں ہوگا؟ نہیں, یہ انسان کے اختیار میں تو نہیں ہوگا, بلکہ پیارے نبی نے جو کہا کہ اعلی قدر اعمالہم, اعمال کے حساب سے. تو محدثین یہاں پر ذکر کرتے ہیں کہ جو انسان طاعت اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں جس قدر جلدی کرتا تھا, اسی قدر وہ تیزی سے پل صراط کو پار کرے گا. اللہ, جس قدر وہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں کاہلی اور سستی اور تصویف سے کام لیتا تھا, یعنی ٹالتا تھا اور سستی اور لاپرواہی برتتا تھا, اسی قدر وہ پل صراط کو اسی طریقے سے پل صراط کو پار کرے گا. یہ انسان کے اختیار میں نہیں ہوگا کہ وہ جس تیزی کے ساتھ چاہے گزر جائے. کوئی سوچے کہ چلو تھوڑا سا جہنم والوں کو دیکھ کے گزریں گے, ہم ایسا نہیں چلے گا. انسان والوں سے تیزی سے گزرنا چاہے گا اور تیزی سے گزر جائے گا. تو اس کے بعد کہا کہ وَمِنْهُم مَن يُخْطَفُ, یعنی آگے کہا کہ وَيُلْقَى فِي جَهَنَّمَ, ہاں وَمِنْهُم مَن يَزْحَفُ زَحْفًا, کوئی اپنے سرین کے بل گھیستے ہوئے وہ پل صراط کو پار کرے گا. وَمِنْهُم مَن يُخْطَفُ فَيُلْقَى فِي جَهَنَّمَ, چونکہ وہاں پر وہ کلاليب ہوں گے اور وہ خطاطیف ہوں گے, وہ اس طرح کے جو لوہے اور کانٹے ہوں گے جس کی وجہ سے وہ جہنم میں ڈال دیا جائے گا. لیکن سوال یہ ہے کہ ایمان والا ہوگا لیکن وہ جہنم میں ڈال دیا جائے گا. تو چونکہ ایمان کی کمزوری ہوگی, اس کی زندگی میں نافرمانیاں ہوں گی, معصیتیں ہوں گی, وقتاً فوقتاً اللہ رب العالمین کو ناراض کیا ہوگا, تو ان گناہوں کی وجہ سے پل صراط سے اس کو گرایا جائے گا, یعنی پل صراط سے وہ گرے گا. سوال یہ ہے
کہ کیا جس طرح کافر جہنم میں جلیں گے ایسے ہی اہل ایمان بھی چلیں گے؟ محدثین یہاں پر یہ کہتے ہیں کہ نہیں، جلیں گے وہ بھی، دونوں جلیں گے، لیکن ظاہر سی بات ہے کہ اہل کفر کی آگ میں جو تپش ہوگی، جس طرح کی ان کو سزا دی جا رہی ہوگی، ایمان والے کو اس طرح تو نہیں جلایا جائے گا، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی مشہور و معروف حدیث ہے کہ نماز یعنی وہ سجدے کے جو اعضاء ہیں، نماز میں جو سجدہ ہم کرتے ہیں، سجدے کے جو اعضاء ہیں، جہنم کی آگ ان کو نہیں چھوئے گی۔ تو ایمان والا جو کہ نماز پڑھ رہا ہوگا، ایسا شخص جب جہنم میں گرے گا تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ کافر کی طرح اس کو عذاب نہیں دیا جائے گا، کیونکہ نماز کی وجہ سے، سجدے کی وجہ سے، اس کے سجدے کے اعضاء، جو سجدے کے جو پارٹس ہوتے ہیں، ان کو جہنم نہیں چھوئے گی، جیسے پیشانی ہے، ناک ہے، 2 ہتھیلیاں ہیں، 2 گھٹنے ہیں، اور پیر کے دو پیر کے اطراف کے حصے ہیں، تو یہ حصے جہنم میں نہیں جلیں گے۔ تو ظاہر سی بات ہے، اس سے یہ پتا چلا کہ کافر کو جو عذاب دیا جائے گا اس میں، اور پھر ایمان والے کو جو جہنم میں ڈال کر عذاب دیا جائے گا، دونوں میں بڑا فرق ہوگا۔ اس کے بعد پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فمن مر على الصراط دخل الجنہ، اس کے بعد فمن مر على الصراط دخل الجنہ، کہ جو پل صراط کو پار کر دے گا وہ سیدھے سیدھے جنت میں جائے گا، مطلب یہ ہے کہ وہ نجات پا گیا، وہ نجات پا گیا۔ فإذا عبروا عليه وقفوا على قنطرة بين الجنة والنار فيقتص لبعضهم من بعض فإذا هذبوا ونقوا أذن لهم في دخول الجنة۔ ایک اور بھی بڑا مسئلہ ہے کہ پل صراط پار ہونے کے بعد ایک اور جگہ ہوگی جس کو قنطرہ کہا گیا۔ اب بعد نے کہا ہے قنطرہ کے اصل معنی تو جسر کے ہی ہیں، نہیں وہ بھی پل کے ہی ہیں، لیکن یہ کوئی بڑی پل نہیں ہوگی، ایک چھوٹی سی پل ہوگی۔ بعد نے کہا کہ نہیں، قنطرہ سے مراد یہی پل صراط کا ہی وہ آخری حصہ ہوگا، طرف الجسر الذي على متن جہنم، کیونکہ جسر جو پل صراط ہے وہ تو جہنم پر ہے، اور قنطرہ جو ہوگا جہنم سے جنت تک کا جو راستہ ہوگا وہ قنطرہ ہے، وہ پل ہے، وہ برج ہے، یا وہ پل صراط۔ اردو میں تو سیدھے سیدھے پل صراط کہا گیا، کہتے ہیں لوگ، میرے خیال میں یہی کہ وہ پل، میرے خیال میں جو ہم پل بولتے ہیں وہی پل ہے شاید، لیکن یہ جو قنطرہ ہے یہ کون سا پل ہے پتہ ہے؟ یہ جہنم سے جنت کے درمیان کا حصہ ہے۔ تو کہا کہ اس راستے پر وقفوا علی قنطرۃ بین الجنت والنار، کہ جنت اور جہنم کے درمیان جو برج ہوگی، جو پل ہوگا، وہاں پر لوگوں کو کھڑا کر دیا جائے گا، وہاں پر لوگوں کو کھڑا کر دیا جائے گا۔ واللہ عالم کہ یہ کس طرح اس کی کیفیت ہوگی یہ بھی ہم نہیں جانتے، کیونکہ غیبی امر ہے اور آخرت سے متعلق ہے۔ فیختص لبعضهم من بعض، یہ قصاص، یہ پل صراط یعنی میدان حشر میں جو وہ ایک دوسرے کا قصاص لیا جائے گا، وہ قصاص نہیں ہوگا، لیکن یہاں پر چونکہ جنت میں جانے والے کے دل میں کسی طرح کا کینہ کپٹ نہیں ہونا چاہیے، کسی طرح کی عداوت اور بغض نہیں ہونی چاہیے جنت میں جانے والے کے لیے، تو اللہ رب العالمین جنت میں داخل کرنے سے پہلے اگر کسی کا کچھ حساب باقی ہے تو اس کو چکا دیں گے، سب اپنے دلوں کو صاف کر لیں گے، اور اس کے بعد وہ جنت میں، کیونکہ کہا گیا کہ فَإِذَا هُذِّبُوا وَنُقُّوا أُذِنَ لَهُمْ فِي دُخُولِ الْجَنَّةِ۔ اللہ رب العالمین نے اس کا ذکر سورۃ الحجر کی آیت نمبر 47 میں کیا، وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ إِخْوَانًا عَلَى سُرُرٍ مُتَقَابِلِينَ۔ تو اللہ رب العالمین جنت میں داخل کرنے سے پہلے جو ایمان والے جن کے دلوں میں کینہ کپٹ موجود ہے کسی بھائی سے، کسی وجہ سے، تو جنت میں جانے سے پہلے قنطرہ پر موجود ہوں گے، اور وہاں پر ان کا قصاص والا معاملہ ہو جائے گا، جو بھی حساب کتاب ہے اس کو صاف کیا جائے گا، دلوں سے کینہ کپٹ اور غل اور حسد اور اس طرح کی دل کے امراض کو صاف کیا جائے گا۔ فَإِذَا هُذِّبُوا وَنُقُّوا، جب انہیں پاک صاف کر دیا جائے گا ہر طرح کے دل کے امراض سے، أُذِنَ لَهُمْ فِي دُخُولِ الْجَنَّةِ، اس کے بعد ان کو جنت میں داخلے کی اجازت دی جائے گی۔ تو جنت میں جب جانا چاہیں گے تو دیکھیں گے کوئی دروازہ کھلا نہیں ہوگا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں بھی سفارش کریں گے اللہ تعالیٰ سے، تو پھر جنت کے دروازوں کو کھول دیا جائے گا،
انشاءاللہ یہ جو سفارش کی قسمیں ہیں ہم انشاءاللہ آگے پڑھیں گے. تو اس کے بعد جنت کا دروازہ کھول دیا جائے گا اور پھر جنت میں لوگ داخل ہو جائیں گے. اللہ عالم بالصواب. تو میں اپنی بات کو یہیں پر روکتا ہوں. اللہ سے دعا ہے کہ رب العالمین ہمارے عقیدوں کی اصلاح فرما, ہر طرح کی بدعقیدگی سے ہمیں محفوظ فرما اور ہمیں علم نافع عطا فرما. آمین. وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.